فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو و کرم، معاف کر دینے کی عادت، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنے کی عادت، اور معاف کر دینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا، یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت تھی۔ تو حضرت والا نے فرمایا اس میں کہ کفار مکہ 21 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدائے واحد کے پرستوں اور پرستاروں پر آزمایا نہ ہو، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا۔ ایک اشارہ کرتے سب کے خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ لیکن ہوا کیا؟ ان تمام جباران قریش سے جو خوف اور ندامت سے سر نیچے ڈالے آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی زبان سے جواب دیا کہ تم ہمارے شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ واقعہ ہے جو حضرت والا نے نقل کیا ہے، اور شاید دنیا کی کوئی تاریخ اس کا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ 23 سال تک ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جن لوگوں نے، صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا کر کوڑے برسائے، وہ لوگ جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رکھا۔ بائیکاٹ اس طرح کا تھا کہ کھانے پینے کے تمام سامان بند کر دیا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر۔ آپ کے ایک ایک صحابی کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا 23 سال تک، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، آ کر حملے کرتے رہے اور مسلمانوں کے اوپر جنگیں مسلط کرتے رہے اور سازشیں تیار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے 8 سال کے بعد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8 سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا، اور اس طرح موقع عطا فرمایا کہ صلح حدیبیہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش فرمائی تھی کہ 10 سال تک میں تم سے جنگ بندی کا معاہدہ کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے قریش کے لوگوں سے، مکے والوں سے معاہدہ کر لیا تھا، اور معاہدہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس سختی سے کاربند تھے کہ جو معاہدے کی شرائط تھی اس کو آپ نے کسی بھی لمحے میں اس کی کوئی خلاف ورزی گوارا نہیں کی۔ معاہدے میں بعض انتہائی ظالمانہ شرائط بھی تھیں۔ یہ شرط تھی معاہدے کے اندر کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے، مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو قریش کے لوگ اس کو واپس بھیجنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب یہ بظاہر بڑی ایسی ظالمانہ شرط تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر اس شرط کو بھی منظور کر لیا، لیکن یہی شرط آگے چل کر ان کے گلے پڑ گئی، اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ
مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے پیچھے پیچھے قریش کے لوگ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی آدمی بھی اگر مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ اس کو واپس لوٹائیں گے، ہمیں واپس کیجیے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ فرما چکے تھے، لہذا ابو بصیر سے کہا بھائی میں معاہدہ کر چکا ہوں، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، لہذا واپس ہی ہونا پڑے گا۔ وہ واپس چلے گئے اور جو دو آدمی ان کے تعاقب میں آئے تھے، ابو بصیر نے واپس جاتے ہوئے، چونکہ وہ دشمن تھے اور کھلی عداوت پر تلے ہوئے تھے، واپسی میں ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور قتل کر کے وہ دوسرا جو تھا وہ بھاگ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک ساتھی کو تو قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی شاید قتل کر دیں یہ لوگ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے تو اپنا معاہدہ پورا کیا تھا کہ واپس بھیج دیا، اب تمہاری ان کی دشمنی ہے، تم اس کے خون کے پیاسے، وہ تمہارے خون کے پیاسا ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، لہذا اس کو واپس بھیج دیا۔ ابو بصیر نے یہ کیا کہ بجائے مکہ مکرمہ جانے کے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، وہاں رہنے لگا اور بظاہر یہ اعلان بھی کر دیا ہوگا انہوں نے کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے تو وہ مدینہ منورہ جانے کے بجائے میرے پاس آ جائے، یہاں ابو بصیر کے پاس۔ تو وہاں رفتہ رفتہ ایک تھوڑی سی جمعیت جمع ہو گئی ابو بصیر کے ساتھ، انہوں نے چھاپا مار جنگ شروع کر دی، جو بھی وہاں سے گزرتا اس کے اوپر حملہ، ان کا حق تھا کہ ان کو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، انہوں نے چھاپا مار جنگ شروع کر دی، جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو وہ اس کے اوپر حملے کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ناک میں دم آ گیا قریش کے لوگوں کا۔ آخرکار یہ خود آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس شرط کو واپس لیتے ہیں، اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس مدینہ آئے تو آپ اس کو بھیجنے کے پابند نہیں ہے، ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا کریں۔ اس طرح وہ شرط بھی ان کے گلے پڑ گئی۔ بعد میں انہوں نے خود عہد شکنی کی اور عہد شکنی کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب میں، چونکہ تم نے خلاف ورزی کی ہے لہذا اب میں جنگ بندی کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو ایک قوت عطا فرما دی تھی، تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ اس موقع پر تمہارے لیے حدود حرم حلال ہیں، یعنی حرم میں تو کسی بھی شخص کو قتل کرنا حرام ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو حدود حرم میں داخل ہو جائے اسے پوری طرح امن ہوگا اور اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قاتل بھی ہو تو وہاں حرم میں قتل نہیں کیا جائے گا، حرم سے باہر لے جا کر اس کو مارا جائے گا، حرم کے اندر قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم جاری کر دیا کہ آپ چونکہ مکہ مکرمہ فتح کرنے جا رہے ہیں، کفار سے اس کو خالی کرنے جا رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے حلال ہے کہ اگر جتنے بھی راستے میں لوگ آئیں آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتے تو اپنے جو کچھ تکلیفیں انہوں نے پہنچائی تھیں اس سب کا انتقام بڑی شدت کے ساتھ لے سکتے تھے، خون کی ندیاں بہا سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، کوئی اور فاتح ہوتا تو اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی، سینہ اکڑا ہوا ہوتا کہ میں اسی سرزمین پر اب میں فاتح بن کر داخل ہو رہا ہوں، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی گردن سینے سے لگی ہوئی تھی، جھکی ہوئی تھی،
اور آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیات کہ ہم نے تمہیں ایک فتح مبین عطا کی ہے، یہ الفاظ تھے۔ اور داخل ہوتے ہوئے عام اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اپنا ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا مسجد حرام میں اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ سارا امن کا عام اعلان کر کے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ شریف اس وقت تک کفار کے قبضے میں تھا اور انہوں نے اس میں بت رکھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، کعبے پر اذان گونجی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے جو چابی بردار تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے۔ وہاں راستے میں ایک کبوتر کا بت رکھا ہوا تھا، اس کو آپ نے نکال کر باہر کیا، اور اس کے بعد پھر سارے جو قریش کے لوگ جمع تھے حرم کعبے کے ارد گرد، وہ سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، جس کا ذکر حضرت نے فرمایا کہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا ہے، اب ہم سب ان کے آگے گرفتار ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے یہی جواب میں کہا کہ آپ کریم بھی ہیں، ابن الکریم بھی ہیں، تو آپ کو حق ہے جو چاہے معاملہ کریں۔ اس وقت فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے لیے، قتل کرنے کا سارا منصوبہ بنا لیا، اندھے کنویں میں پھینک گئے، اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑی، ان کو ایک عرصے دراز تک غلامی کی زندگی بسر کی، اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے، سالوں قید میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا اور مصر کا حکمران ان کو بنا دیا۔ اس وقت بھائی آتے ہیں، وہی بھائی جنہوں نے ظلم و ستم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، جو کچھ ہوا شیطان نے آپ کو بہکایا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کرے، اور میں نے اپنی طرف سے معاف کر دیا۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی معاملہ کروں گا، میں تم سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، سب کو آزادی دے دی، اور آزادی دے کر ایک خون نہیں بہا، ایک خون کا قطرہ نہیں ٹپکا اس طرف سے جہاں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ یہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے کہ اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب کوئی فاتح بنے تو اس طرح کا سلوک دنیا کی تاریخ میں کہیں مل نہیں سکتا جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ الحمدللہ مسلمان یدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن کریم میں جو آیا ہے اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے۔